خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت رمضان نشریات کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، علم کی ایک محفل ہوتی ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے آداب گفتگو، اور موجود ہیں روزانہ کی طرح دو بہت ہی معزز علماء کرام۔ تعارف کی طرف چلتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ مفتی غلام دستگیر صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ دونوں احباب تشریف لائے۔ آداب گفتگو کا موضوع ہے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے، یعنی جو ہمارے گفتگو کا انداز ہے اس کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ان آداب پہ پورا اترتا ہے جس کے لیے ہمیں تلقین کی گئی، اور سامنے والے کی جو گفتگو کا انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے تحمل برداشت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، اور ایک ایسا خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے کہ سب ایک دوسرے کی گفتگو اور ان کے آداب کا جو ہے وہ احترام کریں۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو بولنا ہے انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں بھی رب تعالیٰ نے جو ہے وہ گفتگو کے آداب بیان فرمائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین گفتگو کا انداز کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بولنا، دیکھیں بولنے کا فن اللہ نے ہر ذی روح کو عطا کیا ہے، یعنی جس کے جسم میں جان رکھی ہے اللہ نے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن بولیاں مختلف رکھی ہیں، لیکن سب سے خوبصورت انداز بولنے کا جو دیا گیا اللہ رب العالمین نے وہ انسانوں کو عطا فرمایا، بلکہ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کا جو بولنا ہے وہ فرشتوں کے بولنے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا، فرشتوں کی بولی سے زیادہ انسان کی بولی خوبصورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو انسان بنا کر بھیجا گیا۔ اگر فرشتوں کی بولی یا فرشتے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور حسین ہوتے ہیں اور انداز گفتگو زیادہ اچھا ہوتا تو رسول اللہ علیہ السلام کبھی انسان بن کر تشریف نہ لاتے بلکہ فرشتہ بن کر تشریف لاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک زبان گوشت کا لوتھڑا ہے اور دو ہڈیوں کے درمیان ہے، اور اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے تو اس وقت تک اس کا بھید چھپا رہتا ہے، جب بولتا ہے تو پتہ پڑتا ہے کہ اندر کوئلے کی دکان ہے یا سونے کی دکان ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو اسی طرح یہ بولنا گفتگو، اور پھر دوسری بات یہ گفتگو کے اندر سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، پہلا یہ کہ آپ کا گفتگو کا انداز نہ بہت زیادہ رف ہو، کیونکہ حضور کا جو انداز مبارکہ تھا نہ وہ رف تھا بہت زیادہ، بالکل جو ہے شائستہ قسم کی گفتگو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اتنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ زوجہ ہیں، اور زوجہ اگر کوئی چیز کی تعریف کرے تو جن کی تعریف ساری کائنات کر رہی ہے، خیر تو پھر زوجہ نے تو کرنی ہی تھی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا گفتگو کا اتنا خوبصورت انداز تھا، اور ایسے ٹھہر کر سنبھل کر گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی حضور کے الفاظ کو گننا چاہے نا، شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔ اور آپ کا انداز مبارکہ یہ تھا جیسا ہمارا انداز، ہم جب مارکیٹ میں ہوتے ہیں کسٹمرز کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے، ہم بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں گھر کے اندر، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا انداز انتہائی رف ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں کا انداز ایسا نہ تھا، بلکہ حضور علیہ السلام جیسے باہر تھے ایسے ہی اندر تھے۔ ایک مومن کے اندر یہی صفت ہونی چاہیے کہ جیسے اس وقت ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، ہم بازار میں مارکیٹ میں کسٹمر کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا یہی انداز ہمارے ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا یہی انداز ہمارا ادب اور احترام والا یہ ہمارا زوجہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے گفتگو کا اتنا اثر پڑتا ہے سامنے والے پر کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے یہ ایک پورا تربیت کا باب یوں سمجھ لیں نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ تربیت کا باب اس طرح نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اچھا شبیر بھائی بیٹا بھی کون؟ جو مشرک ہے، اچھا اس کو فرما رہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، فرمایا یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے۔ آج ہمارا انداز گفتگو ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
ابے تبے اور انتہائی بد اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ گفتگو کے آداب کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے انداز گفتگو کو انتہائی نرم اور آسان رکھے. صحیح. سرکار دو عالم السلام کی بارگاہ میں جب بدو آتے تھے عرب کے، دیہاتی آتے تھے، حضور اتنا آسانی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ بچے اگر بیٹھے ہونا تو وہ بھی آپ کی گفتگو سمجھ لیا کیا کرتے بات تھے. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں اچھی گفتگو کرنے والوں سے بھی یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کون سی گفتگو کہاں کرنی ہے. ایک تو یہ علم نہیں ہوتا، یا ان سے جو ہے وہ بھول چوک ہو جاتی ہے، نظر انداز کرتے تھے. اور کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، یعنی ایک تو محل کا خیال، دوسرا آڈینس جس سے وہ بات کر رہا ہے. یعنی جس کو انگریزی نہیں آتی اس کے سامنے آپ انگریزی کے الفاظ بولنا شروع کر دیں. بچوں کے ساتھ اسکول میں اگر تقریر کرنی ہے تو آپ وہ تقریر کر رہے ہیں جو درس بخاری میں کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیں کون سی بات کہاں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن گفتگو کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کئی آیات کریمہ کے اندر بہترین گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے. قولوا للناس حسنا، تم لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کر لو. ٹھیک ہے. یا اسی طرح قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان سے جب آپ گفتگو کریں تو سب سے پہلے فقل سلام علیکم، ان کے اوپر سلام کرو، سلام علیکم کہو. واہ. اچھا، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ تکلموا تعرفوا، تم بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ. واہ واہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. انسان کی پہچان اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ زبان نہیں کھولتا، جب تک بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کس سے کس موقع پر کس انداز میں بات کرنی ہے اس کا تعلق حکمت سے ہے، حکمت اور تدبیر سے ہے. بات کرنے کی استطاعت اور صلاحیت تو ہم سب کو حاصل ہے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ انسان کو حیوان ناطق کہا گیا. منطق کی زبان میں انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. حیات ہمارے اندر ہے لیکن اس کے ساتھ اضافی جو صفت ہے وہ کیا ہے، وہ ناطقیت کی ہے، نطق کر سکتے ہیں. تو یہ تو سب کے اندر ہے. لیکن اچھا بولنے والا وہ کہلاتا ہے کہ جو موقع محل کو دیکھ کر بات کرے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مثلا بولنے کی صلاحیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طرح کی باتیں جو ہم اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیں. آپ اپنے مخاطبین کے لیول کے حساب سے، ان کی سطح ذہنی اور سطح فکری کے حساب سے بات کریں گے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. حکمت کا تعلق اسی چیز سے ہے. بچوں کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ جو ہے ایسے سخت اور مشکل الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ان کے پلے ہی نہ پڑے. تو گفتگو کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تو بات کو سمجھانا ہوتا ہے، وہ تو تفہیم ہوتا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تو آپ کی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے. اسی طرح بزرگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے خاص آداب ہیں. اور اسلام نے خاص طور پر جو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ سلام کریں اور سلام کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. اچھا، ہمارے آپ کی خوش قسمتی بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اردو بولنے والے ہیں. یعنی ہماری قومی زبان اردو ہے. اردو بہت نفیس اور بہت ہی پیاری زبان ہے. اس میں خود بخود ادب ہے. یعنی جب کوئی آئے تو ہم نہیں کہتے بیٹھ جاؤ، اس کو یوں بھی کہہ سکتے تشریف رکھیے. اسی طرح آئیے، کیسے ہیں آپ، مطلب اچھے الفاظ اس میں. اور نشست کا خیال رکھا جاتا ہے. آنے والے، جانے والے، بٹھانے والے، دعوت میں جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کھانا نوش فرمائیے تو ایسے الفاظ ہیں. عنایت، ازراہ کرم، ازروح مزاح، ایسے الفاظ ہیں کہ جو آلریڈی ادب والے ہیں. انسان جب تک بات نہیں کرتا پہچانا نہیں جاتا. جب آپ اچھے انداز میں خوش اخلاقی کے ساتھ بات کریں گے تو ایک تو دوسرے کے اوپر اثر بھی ہوگا اور آپ خود پہچانے جائیں گے. اس کا سب سے فائدہ انسان کے اپنی شخصیت کے پہچان کے حساب سے کہ آپ کی پہچان اس کے سامنے، مخاطب کے سامنے یا مخاطبین کے سامنے زیادہ لوگ اگر ہوں تو آپ اچھے انداز میں پہچانے جائیں گے. آپ کا تعارف ان کے سامنے ہوگا. جیسے مثال کے طور آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میرے بڑے صاحب آ رہے ہیں یا بڑے بھائی آ رہے ہیں، ان سے آپ ملاقات کیجیے گا، وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. اب بڑے بھائی ہیں، ان کے منہ میں ہے گٹکا، وہ آ کے کہہ رہے ایک منٹ میں بات کرتا ہوں آپ سے، انہوں نے تو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا وہ آپ کی پرسنالٹی کو رگڑا لگا دیتا ہے. بالکل ایسا ہے. آپ چاہے کتنے بڑے بزنس مین تھے، بڑے بھائی آ گئے، بڑے بھائی یوں ہیں، بڑے بھائی عرش سے فرش، سارا انہوں نے جتنے بھی تابر طور تعریفوں کا کے حملے تھے نا وہ سارے کر دیے. لیکن آپ نے آ کر جب پہلا لفظ بولا تو آپ کی پریزنٹیشن نے بتا دیا کہ آپ کس جگہ پہ موجود ہیں. اچھا مفتی صاحب، دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جان بوجھ کر الفاظوں کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے امپریشن پڑے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی تو آداب گفتگو کے خلاف ہے. دراصل یہ جو انداز ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، اس کو کہتے ہیں احساس محرومی یا احساس برتری کہہ لیں اس کو، کہ میں سب سے برتر نظر آؤں اور جب میں بات کروں نا تو وہ کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے سامنے والے امپریشن پڑ جانا چاہیے. جیسے آپ نے ابھی بڑی پیاری بات کہی
کہ خواہ مخواہ عربی بولنا شروع کر دیں گے، مشکل الفاظ بولیں گے. یعنی وہ جیسے ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ عوام کے لیے گفتگو ہوتی ہے، لیکن جب ہم درس نظامی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور خامسہ اور سابعہ کلاسوں کو پڑھاتے ہیں تو اس وقت یہ انداز گفتگو نہیں ہوتا ہے، وہ مشکل انداز ہوتا ہے، وہ عوام سمجھ بھی نہیں پاتی ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا گیا، فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سامنے والا مخاطب کون سا ہے. مثال کے طور پر ہم کئی مرتبہ ایسے مطلب آفیسز میں جانا ہوتا ہے کہ ان کو بیچارے وہ دیہاتیوں کے ساتھ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کو جب اردو تو آپ کو اردو بولنے نہیں آتی، وہ ایک الگ میٹر ہے. جب آپ پاکستان میں بیٹھے ہو، پاکستان کے کسی شہر میں بیٹھے ہو اور کسی برانچ میں بیٹھے ہو کمپنی کے، جب آپ جائیں خصوصاً بینکوں میں ایسا ہوتا ہے. اچھا وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو انگلش بولنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے. میں انگلش کے مخالف نہیں ہوں، میں خود پڑھا لکھا ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن انگلش کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی کمال ہے کہ جب آپ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ وہ گفتگو کریں کہ سامنے والے جو آپ کا مطلب مقابل ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ کیا سننا چاہتا ہے، وہ کیا سمجھ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو جب آپ کسی بچے سے گفتگو فرماتے ہیں، مولا کائنات کی تربیت کی نا حضرت علی مرتضیٰ کی سرکار دو عالم علیہ السلام نے، تو گفتگو فرماتے ہیں تو بالکل ایک بچے کی سطح پر اتر کے آپ کو اس کو بات کرنی پڑے گی. آپ اس کو عالمانہ انداز میں سمجھائیں گے، پروفیسر کے انداز میں سمجھائیں گے، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے وہ مشہور بات ہے کہ وہ کسانوں کا ایک وقت ملنے وزیر کے ساتھ گیا تو وزیر صاحب کہنے لگے کشت امسال امسور تقاط و نباشد، تو یعنی انہوں نے فارسی میں کہا کہ اس سال تمہاری کھیتی میں بارش ہوئی نہیں ہوئی. تو دیہاتی نے سنا اور سن کر باہر آ گیا. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ بولا وہ وزیر صاحب شاید تلاوت کر رہے ہیں اندر. تو اسی طرح جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی عقل کے مطابق آسان الفاظ میں دھیمے لہجے کے اندر بات سمجھانا مقصود ہے، دروازہ توڑنا مقصود نہیں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ یار ذرا اپنی گفتگو کا انداز تو اچھا رکھو، کہتے ہیں یار میں بالکل جو ہے نا دل میں کوئی بات نہیں رکھتا، جو ہے سامنے کہہ دیتا ہوں. اب سامنے کہہ دینے میں وہ سب کچھ کہہ گئے جو اخلاقیات کی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، گفتگو کے حوالے سے ہے کہ انسان زبان کے اوپر کنٹرول رکھے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ جو ہے اسی زبان کی وجہ سے انسان کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا اور حساب و کتاب دینا پڑے گا. وہ قرآن کریم کے اندر بھی آیت کریمہ ہے نا کہ ما یلفظ من قول، کیا ہے آیت کریمہ؟ ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کے پاس ایک نگہبان مقرر موجود ہے. یعنی ہمارے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ اور ہر بات کے اوپر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے نگہبان مقرر کیا ہوا ہے کہ جس کے مطابق لکھا جا رہا ہے. آپ جب بری بات کریں گے وہ ساری بری باتیں جو ہیں وہاں پر لکھی جا رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایسی کئی آیات کریمہ ہے کہ جن کے اندر دوسروں کی دل آزاری سے منع کیا گیا ہے، دوسروں کا تمسخر اڑانے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسروں کو برے القابات سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، برے ناموں سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح ایسے الفاظ کہ جس سے دوسروں کی توہین ہو ان سے روکا گیا ہے، اور ایسی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے دوسروں کی برائیاں جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیے ہیں. جب ہم دوسروں کی دل آزاری کریں گے تو یہ سارے جو ہے وہ انسانی حقوق کے معاملات میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے. کل قیامت کے دن انسان اسی انسانی حقوق کے حوالے سے کوتاہی کی وجہ سے بہت سارے ان کو جو ہے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت ہی خوبصورت ایک صفت جو تھی وہ آپ کا حسن اخلاق تھا. انک لعلی خلق عظیم. یہ حبیب، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے کے اوپر فائز فرمایا. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ سے جو ہے وہ درس حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب بات کریں تو نرمی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے، کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں فرماتے تھے. کبھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے مسائل اگر پیش آ جاتے تب بھی انتہائی نرمی کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے تھے. اور آپ کی اسی نرمی کی وجہ سے، زبان کی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے ارد گرد رہتے تھے. قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ مہر الہی اے حبیب کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک.
اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل اگر ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پراکندہ ہو جاتے، لیکن لوگوں کا آپ کے ارد گرد رہنا، آپ کی محفل میں بیٹھنے کا شوق ان کے اندر ہونا، یہ آپ کی نرم کی وجہ سے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے، ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم آپ کی اس صفت کی اتباع آداب کرنے کی گفتگو کوشش کے کریں۔ حوالے سے والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ آداب سکھائیں۔